بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دیا۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور تعریف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو اس نے یہی ذکر 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا، اگر یوں ہی میں کاٹتا رہا تو ساری کی ساری تورات ان کے ذکر سے بھر جائے گی۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر یہودی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے بتایا، وہ ایک جھوٹا شخص ہے، نعوذ باللہ۔ بہتر بات یہ ہے کہ اس کو نہ دیکھ کر یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہروں کے ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہودی کا سفر شام سے مدینے کی طرف اور حضرت سلیمان فارسی سے ملاقات۔ تو یہودی اپنے سواری پر سوار ہو کر دن رات منظر بہ منظر چلتا رہا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ ہوئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ تو بولا، آپ کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہودی کی صحابہ کرام سے ملاقات۔ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ کرام غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں، کہنے لگا، السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ شاید اجنبی معلوم ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصل ہو چکا ہے۔ وہ سن کر یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، اگر جن دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، تو کاش میں آپ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ نہ پڑھتا، اور یہ بھی کر دیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہے، وہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جب بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ آنکھوں کی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت زیادہ تھا، قدموں تلوے قطرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مسا کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا، تو رات میں آپ کی تعریف اسی ہی طرح موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کپڑا مبارک ہو میں اس سے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، حضرت سلیمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کرتا لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر لان یا کہ دروازے اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تو اندر سے آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولی، میرے بابا کا کرتا کون پہنائے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کرتا نکار کر لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے تمام صحابہ اکرام نے سونگا، پھر اس کے بعد یہودی اس کو پکڑ کے سونگنے لگا اور کہنے لگا، واہ، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ یہودی کا اسلام قبول کرنا اور فوت ہو جانا۔ اس کے بعد یہودی قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، کائنات تیرے نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی تسبیح کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے پروردگار میری روح کو قبض کر لے، مجھے موت دے دے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہی فوت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور ان کے غلاموں پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔